السلام 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور مکرم سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوائے نجات کے اس ہفتہ وار سلسلہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے، اس عنوان کے تحت چند گزارشات آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں، اور ان بہت ساری وجوہات میں سے چند ایک بنیادی آپ کی خدمت میں گوش گزار کی تھیں کہ کس سبب سے اللہ رب العزت نے انسان کو تمام مخلوقات سے اشرف فرمایا ہے۔ آج ہم ان میں سے چند وجوہات کو بالتفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ان وجوہات میں موجود گہرائی اور گہرائی کو ہم جان سکیں اور اس کے ذریعے سے اپنی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کر سکیں۔ ہماری گفتگو میں یہ بات شامل تھی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے فرمایا ہے کہ دنیا میں اسے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ فرمایا ہے، اور اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت مبارکہ جس میں انسان کو خلافت دینے کا تذکرہ ہے، اسے بطور دلیل ذکر کیا گیا، جس میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ ایسے شخص کو نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا؟ اللہ رب العزت نے کے لیے مزید عرض کیا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرشتوں کے اس جواب پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت انسان کو خلیفہ بنانے کا تذکرہ کیا گیا۔ یہاں مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بحث کی ہے، اور وہ بحث اس ضمن میں ہے کہ یہ جو انسان ہے اسے قرآن نے مختلف ناموں کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور واضح طور پر اگر ہم دیکھیں تو 4 ایسے نام نظر آتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے حضرت انسان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ پہلا تو یہی مقام ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہاں خلیفہ سے مراد چونکہ انسان کو لیا گیا تو کہا گیا کہ اس مخلوق کو یعنی انسان کو اللہ رب العزت نے قرآن میں خلیفہ کہا ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ یہاں پھر چونکہ جناب آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور خلیفہ بنانے کی بات بھی آدم علیہ السلام کے حوالے سے تھی، تو یہاں یہ ذکر کیا گیا کہ اب اس مخلوق کے پہلے فرد کو آدم کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 71 میں اللہ رب العزت نے فرمایا انی خالق بشرا من طین۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، پہلے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، پھر یہاں فرمایا انی خالق بشرا من طین کہ مٹی سے میں بشر بنانے والا ہوں، تو یہاں بشر کہہ کر پکارا گیا۔ اور پھر ساتھ سورہ حجر کی آیت نمبر 26 میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو بجنے والی سیاہ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب یوں دیکھیے کہ اللہ رب العزت کے نائب ہونے کے اعتبار سے اس مخلوق کو خلیفہ فرمایا گیا کہ جو خلافت کے اعتبار سے بات کی جائے گی، نیابت کے اعتبار سے بات کی جائے گی، نائب ہونے کے اعتبار سے بات کی جائے گی تو پھر خلیفہ کہا گیا، اور جو
انسان کے جسم کو گندمی رنگ دیا گیا، جو اس کے خد و خال اور اس کے ظاہری وضاقتہ کو جو رنگ گندمی طور پر دیا گیا، تو اس اعتبار سے اسے آدم اور بنی آدم کہا گیا، اور کہا کہ جو جسم کی ظاہری وضاقتہ ہے، اس کا چہرہ ہے، اس کی مہرے ہے، اس کی کھال ہے، اور اس کی جو ساخت ہے، اس ساخت کے اعتبار سے اسے بشر کہا گیا، اور اپنی حقیقت میں اور اپنی ماہیت کے اعتبار سے جب بات کی جاتی ہے تو پھر اسے انسان کہا گیا۔ تو اب ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ خلیفہ آدم و بنی آدم، یا پھر بشر اور انسان، یہ 4 نام ایسے ہیں کہ جن نام کے ذریعے سے انسان کو ڈینوٹ کیا گیا ہے، اور ہر موقع کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ اس کی الگ کیفیت کا اظہار کرتا ہے۔ اب جب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر انسان ہی کو خلیفہ کیوں بنایا گیا؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر لغوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو خلیفہ کا معنی ہوا کرتا ہے نائب یا قائم مقام۔ تو جب نائب اور قائم مقام کی بات کی جاتی ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قائم مقام تو انسان کا آلٹرنیٹ تو تب بنتا ہے کسی کا کہ جب جو اصل ہے وہ یا تو جدا ہو جائے، دور ہو جائے، یا ختم ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت تو ان دونوں چیزوں سے پاک ہے، تو پھر یہ قائم مقام اور نائب کیسے ہوگا؟ تو یہاں مفسرین نے ذکر فرمایا کہ چونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب فرمایا ہے، تو اس نیابت کی وجہ اور اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات عرفہ اور اعلیٰ ہے، اس کے درمیان اور اس کی مخلوق کے درمیان ایک واسطہ اور ایک سلسلہ درکار تھا، جس کے ذریعے سے رب ذوالجلال کی ذات کا فیض انسان تک پہنچ سکے۔ تو اس کے درمیان نیابت تھی، اور اس نیابت اور خلافت کے لیے ضروری تھا کہ وہ نائب ایسا ہو کہ جس کو یہ ملکہ اور جس کو یہ طاقت حاصل ہو کہ وہ اللہ رب العزت کے انوار تجلیات اور فیوزات کو لے کر باقیوں میں تقسیم کر سکے۔ تو اس لیے پھر یہاں فرمایا کہ جب انسان کو خلیفہ ہونے کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے تو پھر انسانوں میں بھی بہترین خلیفہ اور بہترین نائب اور قائم مقام اللہ رب العزت کے رسول اور اس کے فرشتے ٹھہرتے ہیں، کیونکہ یہ صلاحیت اور یہ طاقت رب ذوالجلال نے حضرت انسان کی اس عظیم صف انبیاء اور رسل ہی میں رکھی ہے۔ پھر یہ بات بیان کی گئی کہ جب انسان کو اللہ رب العزت نے خلیفہ مقرر کیا تو یہاں مفسرین نے یہ بات بھی ذکر کی کہ کیا خلیفہ صرف جناب آدم علیہ السلام ہے؟ یعنی یہاں جو لفظ خلیفہ استعمال کیا گیا اس سے مراد کیا صرف حضرت آدم ہے؟ تو بعض نے یہی کہا کہ یہاں خلیفہ سے صرف حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، مگر علامہ ابن جریر کی رائے کو بہت سارے مفسرین نے پسند کیا ہے، اور ان کی رائے اور ان کا قول یہ ہے کہ یہاں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں، یا ہر وہ شخص مراد ہے جو مخلوق میں قیام عدل و اطاعت خداوندی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام والا فریضہ جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو خلیفہ بنا کر یہ مقصد مکمل فرمایا ہے کہ زمین پر ایسی ہستی کو پیدا کرے جس کی اولاد زمین میں پھیلے، وہاں پھولے، وہاں رہے، رہن سہن کے بعد پھر ان کے درمیان اللہ کے نائب کی حیثیت سے اللہ کے احکامات اور پیغام کو پہنچائے، یہاں تک کہ وہ ان احکامات کے مطابق زندگی گزارنے لگیں۔ اگر ان میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ رب العزت کے نائب ہونے کی حیثیت سے حکم خداوندی کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ اگر ان میں سے کوئی قتل، چوری، ڈاکہ یا کوئی گناہ کرے تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے قائم کیے گئے یعنی جرم کی جو سزا ہے اس سزا کو نائب ہونے کے اعتبار سے وہ قائم کرے، اور جو لوگ اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کریں تو پھر وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان لوگوں کو سلامتی، خوشنودی، کامیابی اور فلاح کا مجدہ بھی عطا کرے۔ تو اس اعتبار سے انسان کو خلیفہ قرار دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام بطور خاص خلیفہ قرار پائے، اور پھر ساتھ ساتھ جو حضرت آدم علیہ السلام کی جملہ جو فرائض ہیں اور جو جملہ خصوصیات ہیں ان کو لے کر جو روئے زمین پر عدل، انصاف
کو قائم کرنے کی کوشش اور جستجو کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے احکامات کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن امور سے اللہ رب العزت نے روکا اس سے مخلوق کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اوامر و نواہی کا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں، تو فرمایا در حقیقت اللہ رب العزت کی مراد وہی لوگ ہیں کہ جو ان تمام اوصاف سے متصف ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان میں ایسے طبقے اور ایسی خیال، ایسی فکر اور ایسی سوچ اور ایسے اوصاف رکھنے والے اللہ رب العزت کے نائب ہونے کے حقدار ہیں۔ جب یہاں یہ بات واضح ہو گئی تو پھر اس کے بعد ایک اور عقدہ ہمیں یہاں حل کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ ہم پڑھتے ہیں جس میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، کہ یاد کریے اس وقت کو کہ جب آپ کے رب نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ یہاں بعض لوگوں نے یہ مراد لیا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ طلب کیا ہے یا فرشتوں سے مشورہ کیا ہے، جیسے علامہ بیضاوی کی بھی رائے بھی اور ان کا قول بھی اسی کی طرف ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا۔ بعض مفسرین نے اس سے اختلاف کیا اور اس کے اختلاف کا سبب یہ ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ لغوی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی مشورے سے پاک ہے، کیونکہ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ مشورے کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص کا دوسرے شخص کی طرف رجوع کر کے ایک رائے کو حاصل کیا جائے۔ اللہ رب العزت اس سے پاک ہے، رب ذوالجلال کو نہ کسی کی رائے کی حاجت ہے اور نہ ہی کسی سے مشورے کی حاجت اور ضرورت ہے۔ تو پھر فرمایا کہ یہاں مشورہ تو مراد نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت نے مشورہ نہیں فرمایا، فرشتوں کی رائے نہیں طلب فرمائی۔ ہاں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ مشورے کا انداز اختیار کیا، یہ انسانیت کی تعلیم کے لیے تھا کہ اللہ رب العزت کو مشورہ درکار تو نہیں، اللہ رب العزت مشورے کا محتاج تو نہیں، لیکن انداز مشورہ اختیار فرما کر رب ذوالجلال نے انسانیت کو یہ اسلوب عطا کیا کہ جب بھی کوئی نیا کام کرنے لگو تو اس میں مختلف لوگوں کی آراء لے لیا کرو، مشورہ کر لیا کرو، تاکہ اس نئے کرنے والے کام کے جملہ جو لوازمات ہیں اس کا علم ہو جائے، اس میں کیا کیا بھلائیاں ہیں، اس میں کیا کیا برائیاں ہیں، ان تمام سے تمہیں آگہی حاصل ہو جائے اور پھر تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی جنہیں اللہ رب العزت نے ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا، جن کی عقل مبارک کو رب ذوالجلال نے تمام مخلوقات کی عقول سے بلند اور بالا پیدا فرمایا ہے، انہوں نے بھی امت کی تعلیم کے لیے مشورہ فرمایا، اگرچہ انہیں بھی مشورے کی حاجت اور ضرورت نہیں تھی۔ سورہ ہم دیکھتے ہیں جس میں فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ اپنے امور میں جو ہے آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیجئے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے اس مشورہ کو اختیار فرما رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بات تو طے ہو گئی کہ یہاں انداز مشورہ ضرور ہے لیکن طلب مشورہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو مشورے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات بھی جب حل ہو گئی تو اس بات کے بعد ہم جب آگے بات چلاتے ہیں تو ایک سبب انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا تو یہ ذکر کیا گیا کہ انسان کو چونکہ اپنا نائب بنایا ہے، اپنا قائم مقام فرمایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس سبب سے یہ انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات ٹھہرا ہے۔ پھر جو دوسری وجہ ہے، اور دوسری وجہ ہم اس اعتبار سے دیکھیں گے کہ وہ دوسری وجہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی بھی وجہ ہے، اور یہ دوسری وجہ انسان کے خلیفہ ہونے کی بھی وجہ ہے۔ تو اگر ہم یوں دیکھتے ہیں تو یہ وجہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ جو سبب بنا انسان کے خلیفہ ہونے کا بھی اور جو سبب بنا انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا بھی، اور قرآن مجید فرقان حمید نے خود اس کی جانب ذکر فرمایا ہے، اور اسی آیت مبارکہ کی جو اگلی آیت ہے جس میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھلائے، پھر وہ چیزیں فرشتوں پر پیش کیں، تو پھر اس کے جواب میں فرشتوں پر جب پیش کی گئیں فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔
اب ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو اور انسان کو جب خلیفہ بنایا جا رہا ہے تو اس خلیفہ بنانے کا سبب یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے اسماء سکھائے، اور جب یہ تمام اسماء سکھائے تو یہاں ہمیں تفسیر ابن کثیر میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ وہ چیزیں کون سی تھی جو سامنے پیش کی گئیں، تو اس پر فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں پر اپنی مخلوق کو پیش کیا، یعنی اللہ رب العزت نے نام والی چیزیں فرشتوں پر پیش کی اور پھر فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے گئے، انہوں نے اپنے عجز کا اعتراف کیا اور یہ کہا کہ ہم تو ان چیزوں کے اسماء نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی اعتبار سے جناب آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ ان چیزوں کے نام بتائیں، تو تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ انہوں نے سب نام بتا دیے کہ یہ جو ہے جبرائیل ہیں، یہ میکائیل ہیں، یہ اسرافیل ہیں، یہاں تک فرمایا کہ کوے اور کبوتری تک کے حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے جو اس وقت فرشتوں کے سامنے اشیاء پیش کی گئی تھیں۔ اب جب اس علم کی بات آ گئی کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کے اسماء کا علم سکھایا، جسے ہم عام لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم الاسماء عطا کیا۔ اب یہ علم الاسماء کیا ہے؟ کیا صرف ناموں کا بتا دینا اور چیزوں کے محض نام سے آگہی دے دینا کافی ہوا کرتا ہے؟ تو پھر انسان کی عقل بھی یہ کہتی ہے کہ کسی شے کا نام یاد کر لینا یا اس کا علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہوا کرتا جب تک اس نام اور اس شے کی صفات اور اس کے کمالات سے انسان کو آگہی حاصل نہ ہو۔ جیسے کوئی مشین ہے، اس مشین کے آپ جملہ اجزاء کے نام آپ بتا دیں، لیکن آپ یہ نہ بتائیں کہ جناب اس جز کا کیا فنکشن ہے۔ اگر اس کا آپ کو علم حاصل نہیں ہے تو ان چیزوں کے نام محض جان لینے سے آپ کامل اور اکمل نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پھر مفسرین کا اس بات سے اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم نہیں سکھایا، بلکہ ان اسماء کے ساتھ ساتھ اس شے کی ہر کیفیت کا علم رب ذوالجلال نے جناب آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا تھا، اور یہی وہ ابتدا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو عقلی اعتبار سے علوم کی ارتقائی منازل طے کرنے کی جانب رغبت دلائی گئی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تو انسان اپنی عقل کی بنیاد پر نئے نئے علوم سے جو ہے آگہی حاصل کرتا چلا جائے گا۔ جیسے اللہ رب العزت نے حیوانات کے جب اسماء ذکر کیے تو پھر ان کے احوال اور ان کے افعال بھی بتائے، اور ہر حال اور ہر فعل کو جب ذکر کر دیا گیا تو ان تمام احوال کے علم کو ہم نے علم الحیوانات کہہ دیا۔ اسی طرح سے جب ستاروں کی بات کی جائے تو ستاروں کے جملہ اسماء، ان کے خواص، ان کے عوامل کا تذکرہ کیا گیا تو یہ پورا آپ کے سامنے علم فلکیات آ گیا۔ زمین سے اگنے والے ہر پودے اور ہر جڑی، ہر بوٹی کا نام، ان کے احوال اور ان کے خواص اور ان کے عوامل کو جب ذکر کر دیا گیا تو یہ علم نباتات بن گئے۔ یعنی انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام سائنسی علوم سے آگہی عطا فرما دی تھی، اور اسی آگہی کے نتیجہ میں اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ مگر آج اگر ہم یہ دیکھیں کہ بطور مسلمان جو حضرت آدم علیہ السلام کے حقیقی وارث ہیں، انہوں نے علم کے اس رستے کو چھوڑ دیا ہے، مگر ہم اپنے اکابرین اور اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ دنیا جہاں کے علوم میں عرق ریزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں علامہ ابو ریحان البیرونی نظر آتے ہیں کہ ان کی کتاب القانون آج بھی یوں سمجھیے کہ علم کے اعتبار سے دنیا کے سب سے بڑے مراکز جو تصور کیے جاتے ہیں، جیسا کہ کیمبرج یونیورسٹی آف لنڈن ہو گئی، اسی طرح سے آکسفورڈ یونیورسٹی، وہاں پر علامہ البیرونی کی کتاب القانون دا بک آف کینن کے نام سے پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ وراثت در حقیقت مسلمانوں کی تھی، مگر مسلمانوں نے دین کو اور سائنس کو جب سے جدا کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان جو ہے وہ علمی اعتبار سے جمود کا جو ہے وہ پیکر بن گیا، اور اس کے علم پر جمود طاری ہو گیا، اور سائنسی علوم اور سائنسی انکشافات پر مزید جو ہے تغیر اور تبدل کے ذریعے سے انسان جو غیر مسلم ہیں وہ ترقی سے ترقی کرتے چلے گئے، اور آج مسلمان جو ہے علمی انحطاط کا شکار نظر آتا ہے۔
تو آج اگر واقعتاً صاحب ایمان مسلمان اپنا وہ وراثت کا حق حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات میں علم کے اس ملکہ کو پیدا کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ حقیقی معنوں میں اشرف المخلوقات ہونے کے اعتبار سے اپنے آپ پر فخر کر سکے۔ جب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ رب العزت نے ان اسماء میں تمام قسم کے احوال و افعال و عوامل کو داخل فرما کر جناب آدم علیہ السلام کو ان تمام کا علم عطا کیا تھا، یہاں پھر یہ بات بھی آئی کہ مثال کے طور پر ایک چیز آپ کے سامنے ہے اور اس ایک شے کا نام مختلف زبانوں میں مختلف ہے، جیسا کہ پانی ہے، اردو میں پانی کہا جاتا ہے، عربی میں ماء کہا جاتا ہے، جو ہے انگلش میں اسے واٹر کہا جاتا ہے، فارسی میں آب کہا جاتا ہے، ہندی میں اسے جل کہا جاتا ہے۔ چیز تو ایک ہے لیکن مختلف زبانوں میں اس کے نام مختلف ہیں۔ تو یہاں یہ بھی استدلال ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام دنیا میں پیدا ہونے والی زبانوں کا بھی علم عطا فرمایا تھا، یعنی تمام زبانیں بھی سکھا دی تھیں۔ تو یہاں پر یہ بھی ذکر کیا گیا کہ محض ایک زبان پر انسان کو قائم ہو کر اور قانے رہ کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اسے دنیا جہاں کی زبانوں کو بھی سیکھنے کی تگ و دو اور کوشش کرنی چاہیے تاکہ ان زبانوں کا علم بھی اسے حاصل ہو اور حقیقی طور پر وہ دنیا میں گھوم پھر کر اللہ رب العزت کی جانب سے پیدا کی ہوئی علامات اور نشانیوں کے ذریعے سے انہیں سمجھ سکے، انہیں پرکھ سکے، انہیں پڑھ سکے اور اس کے ذریعے سے اپنے عقل و خیرت کی جو وسعتیں ہیں ان میں مزید وسعت پیدا کر کے اپنی عقل و دانش کو ارتقاء کی منازل میں مزید بلندی کی جانب بڑھاتا چلا جائے۔ تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اس اعتبار سے بھی یعنی کہ زبانوں کا بھی علم عطا کیا۔ اب یہاں میں رک کر ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ حضرت آدم علیہ السلام اولین انسان ہیں، ابو البشر کہلاتے ہیں، تمام انسانوں کے باپ کہلاتے ہیں، بشریت کی ابتدا ان سے ہوئی ہے اور انہی کو سمبل کے طور پر فرشتوں کے سامنے رکھا گیا کہ یہ اور ان کی نیابت کرنے والے انسانوں میں ان کے اوصاف کے حاملین جو میرے نائب ہوں گے، ان کی شان یہ ہے کہ انہیں جملہ دنیا کی اشیاء کے علوم عطا کیے گئے ہیں، انہیں جملہ دنیا کے تمام زبانوں کو سکھایا گیا ہے، نہ صرف انسانوں کی زبانیں بلکہ حیوانات، نباتات، جمادات میں بھی جس اعتبار سے زبانیں بولی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام انہیں سکھائی گئی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہے جب یہ ساری چیزیں جناب آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی ہیں تو ذرا ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ تو آدم علیہ السلام ہیں، لیکن جو ذات وجہ تخلیق آدم ہیں، جنہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جائے، جنہیں محمد مصطفیٰ کہا جائے، جنہیں محبوب کائنات کہا جائے، جنہیں ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا گیا، جنہیں امام الانبیاء فرمایا کہ یہ آدم علیہ السلام بھی ان کی امامت میں اور ان کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، تو ان نبیوں کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کتنا علم عطا کیا ہوگا، ان کی علم کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں تو آدم علیہ السلام کی اس علم کی گہرائی اور گہرائی کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن آپ ذرا یہ بتائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بھی جو امام ٹھہرے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جو وجہ بنے، اس وجہ تخلیق کائنات اور اس وجہ تخلیق آدم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے کمالات اور اس کی برتری اور اس کی عظمت اور اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جب یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ رب العزت نے بطور خلیفہ انسان کو جو ہے اس دنیا میں بھیجا، اپنا نائب بنا کر بھیجا کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کو پھیلائے، جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے انسان کو روکے، تو اس اعتبار سے فرمایا کہ چونکہ وہ نائب ٹھہرا۔ اسی طرح سے یہ نائب اس سبب سے بنایا گیا کہ انہیں فرشتوں سے زیادہ علم عطا کیا گیا، اور فرشتوں سے زیادہ علم اس اعتبار سے عطا کیا گیا کہ فرشتوں کو وہ علم نہ دیا گیا کہ جو حضرت انسان کو عطا کیا گیا۔ یہاں ایک سوال اور اس کے جواب کے ساتھ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ذہن میں فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو علم عطا کیا اور اس علم کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات فرما دیا، اپنا نائب فرما دیا، یہی علم رب ذوالجلال فرشتوں کو عطا کر دیتا اور انہیں ہی اپنا نائب بنا دیتا،
آخر نئی مخلوق پیدا کرنے کی کیا حاجت اور ضرورت تھی؟ علم فرشتوں کو بھی تو عطا کیا تھا، لیکن ایک محدود ہے کہ اس کا اظہار انہوں نے خود فرمایا قرآن میں، انی اعلم ما لا تعلمون، اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ باری تعالیٰ جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر اور عطا کر دیتا اور یہ سارا علم انہیں عطا کر دیتا، انہیں ہی اپنا نائب بنا دیتا، تو آخر انہیں نائب کیوں نہ بنایا اور انسان ہی کو نائب کیوں بنایا؟ تو اس کے لیے فرمایا کہ یہ تمام علوم جو عطا کیے گئے، تمام ارضی مخلوق کے مختلف عوارض، ان کے حالات اور ان کے افعال کے جو علوم اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کیے، فرمایا کہ یہ صرف انسان ہی جان سکتا تھا، کیونکہ جتنی قوتیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں، معقولات کے اعتبار سے، معدومات کے اعتبار سے، محسوسات کے اعتبار سے، جو ہے شہوانی خواہشات کے اعتبار سے، اور اس طرح کی جتنی قوتیں رب ذوالجلال نے پیدا فرمائی ہیں، ان تمام کا جامع حضرت انسان کو بنایا۔ چونکہ حضرت انسان کو ان تمام طاقتوں کا جامع اس لیے فرمایا کہ اسے مٹی سے پیدا کیا، اور انسان چونکہ عناصر اربع کو انسان کے لیے مسخر کیا گیا، پانی کو دیکھ لیجئے، آگ کو دیکھ لیجئے، ہوا کو دیکھ لیجئے، یہ تمام چیزیں انسان کے سامنے سر جھکائے ہوئے نظر آ رہی ہیں، اور انسان کو ان تمام عناصر اربع پر جو ہے برتری عطا کر دی گئی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ انسان ہی ہو سکتا تھا کہ جو ان تمام علوم کو سنبھال سکے، یہ انسان ہی ہو سکتا تھا کہ جو ان تمام طاقتوں کا جامع ہے۔ چونکہ فرشتوں کو یہ تمام طاقتیں نہیں عطا کی گئیں، فرشتوں کے پاس جو ہے قوت حواسہ اور قوت شہوانیہ نہیں ہے، ان کے پاس عبادت اور بندگی کی قوت تو عطا کی ہے، لیکن فرمایا کہ ان کے پاس شہوانی قوت نہیں، وہ قوت انسان میں رکھے گی۔ دیگر تمام اعتبارات سے ہم دیکھتے ہیں تو انسان ہی اس بات کا حقدار تھا، اپنی تخلیق کے بھی اعتبار سے، اپنی حقیقت اور اپنی ماہیت کے بھی اعتبار سے یہی حقدار تھا کہ اسے اشرف المخلوقات قرار دیا جاتا، اور یہی سبب ہے کہ ان تمام قوتوں کے ہونے کے باوجود، یعنی فرشتوں کی جانب سے حملے بھی ہیں، نفسانی خواہشات کی جانب سے مختلف قسم کے خیالات اور توہمات بھی ہیں، اس کے باوجود یہ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک رہا ہوتا ہے، اس کی عبادت اور بندگی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ انسان کی عبادت کو اللہ رب العزت نے جملہ مخلوقات کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ قرار دیا گیا ہے، اور یہی سبب ہے کہ انسانی عبادت جو ہے وہ فرشتوں کی عبادت سے بھی کہیں اعلیٰ ذکر کی گئی، بلکہ انسان کی عبادت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی عبادت پر فرشتوں کے درمیان فخر فرمایا ہے، اور اس کا ایک عملی مظاہرہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد عشاء کے انتظار میں مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان تشریف فرما ہوئے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ رب العزت نے آسمان کا ایک دروازہ کھولا ہے اور فرشتوں کے درمیان مباحات فرما رہا ہے، یعنی فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے بندے دن بھر کی تھکن، دن بھر کی محنت شاقہ کے بعد جب اپنے جسم پر تھکاوٹ کو لیے ہوئے اور اپنے کندھوں پر مشقت کا بوجھ اٹھائے ہونے کے بعد تھکاوٹ سے چور چور ہیں، مگر اس کے باوجود اپنی نیند سے، اپنے آرام اور اپنی آسائش سے منہ موڑ کر ایک فریضہ ادا کرنے کے بعد دوسرے فریضے کی ادائیگی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو عبادت کا معیار اور عبادت کا حق فرشتوں کے بجائے انسان کو دیا گیا، تو فرمایا یہی سبب ہے کہ انسان کی عبادت کو بھی عرفہ اور اعلیٰ قرار دیا گیا، اور انسان کی تخلیق کو بھی تمام مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ قرار دیا گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو وجوہات ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے، اس کو بھی تفصیل انشاءاللہ ہم اپنی اگلی نشستوں میں ذکر کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام 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 السلام